السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سورۃ الزلزلہ 99 نمبر سورہ ہے اور اس کی 8 آیات ہیں. دا ارتھ کویک. اور یہ جو ہے نا سورہ، یہ ون آف دا فور سورز ہے جو ایک گروپ فارم کرتے ہیں. آگے 4 سورز آ رہی ہیں. سو 99 100 101 اینڈ 102. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس گروپ کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس سورہ کو کوئکلی ریوائز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اچھا جناب، اب لنک بٹوین دا سورز کیا ہے؟ یہ جو 4 سورز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی سورہ یہ ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں ہے. اس سے اگلی سورہ وہ اسکپ کر کے اس سے اگلی سورہ بھی ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں ہے. تو 99 اینڈ 101 نمبر جو سورہ ہیں وہ کس کے بارے میں ہے؟ ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں. اور 100 اور 102 یعنی ایک اسکپ کر کے اگلی یہ گریڈ کے بارے میں ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے گریڈ کو کیور کرنا ہے تو اس کے لیے جیسے ہوکا ہو جاتا ہے اور بہت چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، مٹیریلسٹک اپروچ ہوتی ہے، تو اس کا جو کیور ہے وہ ڈے آف ججمنٹ کو یاد کرنا ہے، یا اس میں جو کچھ ہوگا اس کو یاد کرنا ہے. تو اس کو شروع کرتے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب ارتھ جو ہے وہ بہت بری طرح سے شیک کی جائے گی. زلزالہا اس کا زلزلہ آنا. زلزلہ جو ہے نا دونوں جگہ پہ زلزلہ ہے. اور زلزلہ جو ہے نا یہ بیٹنگ آف کیمل کو کہتے ہیں. یعنی ایک بندہ اگر اپنے کیمل کو اتنا بری طرح مارے اتنا ٹارچر کرے کہ اس سے کھڑا ہی نہ ہوا جائے، تو اس کو زلزلۃ الابل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسا زلزلہ ہوگا جس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں جس کے بعد دوبارہ کوئی زلزلہ نہیں ہے، سارے زلزلے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد. It's going to be the last and final huge earthquake. اور زلزالہا is unusual. کیوں؟ کیونکہ زمین کا اپنا زلزلہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اگین وہی مطلب ہے کہ this was meant to happen، یعنی ارتھ جو ہے اپنے اندر ایک ایسی چیز لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ it is meant to shake. یعنی یہ حیرت ہے کہ وہ شیک کیسے نہیں کر رہی. اس کا نہ شیک کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے بہت بڑا گفٹ ہے، ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ وہ شیک نہیں کر رہی. اور اب اگر ہم سوچیں کہ اس کے اندر جو لاوا پک رہا ہے اور پل رہا ہے اور اتنا بڑا کور ہے، اور کہیں سے بھی اگر اس کو نکلنے کی جگہ ملتی ہے تو والکینو کے اندر سے رپٹ کرتا ہے اور وہاں پہ پھر زلزلہ آتا ہے نا. تو یہ کون سا زلزلہ ہوگا؟ This is going to be the زلزلہ of the earth, meaning something that the earth was meant to do and it's going to unleash itself. So earth wants to unleash this violent earthquake جو کہ یہ unleash کرے گی. اور اس میں کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جس کے بعد زمین جو ہے وہ اپنے سارے برڈنز، اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، اپنے بوجھ. اور ارض جو ہے زمین، اس کو 2 دفعہ کیوں کہا گیا؟ ریپیٹیشن کی وجہ یہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کریں کہ جس زمین پہ آپ آرام سے بیٹھی سکون سے ہیں، یہ ایک ٹائم پہ اتنا ہلے گی. اور کہا جاتا ہے کہ یہ زلزلہ بڑھ کے بڑھتا ہی چلا جائے گا. ابھی تو یہ ہوتا ہے نا تھوڑی دیر کو بڑھتا ہے پھر رک جاتا ہے اور پھر ہم سکون کا سانس لیتے ہیں. لیکن وہ والا زلزلہ جو ہے نا وہ رکے گا نہیں. اٹس گوئنگ ٹو بی اینڈلیس اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انٹینس اور شدید ہوگا. ثقل اثقالہ ثقل سے ہے. ثقل جو ہے وہ اس ٹائم کو کہتے ہیں کہ جس وقت ماں جو ہے نا وہ بچے کو جنم دے دیتی ہے. when the baby is born، یعنی وہ بوجھ جو تھا وہ اتار کے پھینک دیتی ہے، یعنی نکل جاتا ہے بوجھ. اور اسی طرح سے بالکل یہاں پر زمین کے لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا جیسے ارتھ جو ہے وہ جیسے پریگننٹ ہے، اس کے اندر جو بوجھ ہے وہ سب کچھ باہر نکل جائے گا. یعنی کہ سیکرٹس جو اتنے عرصے سے اس نے اپنے اندر رکھے ہوئے تھے فار ملینز آف ایئرس، جو کچھ اس کے اندر دبا ہوا تھا، جو ڈیڈ باڈیز تھیں، جو ٹریجرز تھے، جو کچھ بھی بیریڈ تھا، وہ سارا کچھ نکلے گا. اور اٹس ویٹنگ ٹو گیٹ آل دا لوڈ آؤٹ. اثقالہا اپنا بوجھ، یعنی کہ اگین وہی والا پچھلا میننگ اگر آپ یہاں پہ فٹ کر لیں کہ اٹ جسٹ کی ناٹ ویٹ ٹو گیٹ اٹ آؤٹ. اور پھر اثقال جو ہے یہ لٹرل سینس میں ایسے بوجھ کو بھی کہتے ہیں جو آپ کے مینٹل اس کے اوپر ہوتا ہے، مینٹلی آپ بوجھل ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی چیز کے اوپر سے اسٹریسڈ ہوتے ہیں، برڈن ہوتا ہے آپ کے اوپر. تو اب یہ
اور ایک اور جگہ کارگو کے لیے بھی یوز ہوتا ہے جو بہت زیادہ بھاری بوجھ ہوتا ہے، بہت زیادہ بھاری بوجھ، اس کو بھی اثقال کہتے ہیں. سو ایون دو وی مائٹ بی آف سم ویٹ، لیکن یہ جو لٹرل سینس میں اثقال ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ڈیڈز کا جو وزن ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بھی وزن کے طور پر آئیں گے سامنے. ٹھیک ہے، اور یہ وزن جو ہے وہ ارتھ اس پہ ٹیسٹیفائی کرے گی، اور یہ اس پہ بوجھ ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ سورہ رحمان یاد کریں تو ایھا الثقلان کا آیا نا، دو بوجھوں، یعنی کہ ہیومن ریس اور جنات کی پوری ریس، اس کو دو بڑے بوجھ کہا گیا ہے، ٹو بگ برڈنس. تو یہ them in themselves بھی برڈن ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چوائس دے دی. they can choose to either obey اللہ تعالیٰ اور disobey. اور وہ ڈس اوبیڈینس جو کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں تو وہ زمین پہ ایک بوجھ بن گئے. دے بیکم اے برڈن. ٹھیک ہے، مثلاً یہ کہ ایک بچہ جو ہے ماں باپ کو تنگ کیے جا رہا ہے، ڈس اوبے کیے جا رہا ہے اور وہ کیے جا رہا ہے، تو حالانکہ ماں باپ اس کو کندھے پہ تو اٹھا کے نہیں پھر روتے، لیکن کیا کہتے ہیں، ماں باپ کے لیے وہ بوجھ بن گیا ہے نا. ہوتا ہے نا اس سے کہ ماں باپ اس کی وجہ سے ہر وقت وریڈ رہتے ہیں. تو یہی والی ایگزیکٹلی چیز ہے کہ یہ معنی بھی فٹ کیا گیا ہے کہ اخرجت الارض اثقالها، کہ وہ اپنے بوجھ باہر نکال کے پھینک دے گی. اٹ ول ناٹ ہیو ٹو کیری آل دیٹ برڈن ناؤ. اور پھر ارتھ ول ڈو دس ٹو بی لائٹ اگین. کیوں کرے گی؟ تاکہ وہ ہلکی ہو جائے. اور یہ پچھلی آپ نے سورج میں پڑھا تھا کہ جب وہ اسٹریچ کی جائے گی اور وہ اسپٹ آؤٹ کر دے گی سارا کچھ جو اندر اس نے رکھا ہوا تھا، جیسے ایک بیڈ شیٹ کو اسپریڈ کر دیا جاتا ہے. اور جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا، کہیں پہ ٹریجرز پڑے ہوئے ہیں، کہیں پہ اسکیلیٹنز پڑے ہوئے ہیں جانوروں کے، کہیں پہ کچھ پڑا ہوا ہے، کہیں پہ کچھ پڑا ہوا ہے، تو انسان یہ دیکھ کے کیا کہے گا؟ وقال الانسان ما لها. انسان اس کو دیکھ کے کہے گا یہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ واٹس رانگ ود دس، واٹس دا میٹر ود دس ارتھ، یہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اور اس دن کیا ہوگا؟ یومئذ تحدث اخبارها. اس دن وہ ارتھ جو ہے کیا کرے گی؟ تحدث، وہ بتائے گی، بیان کرے گی، اخبارها، اپنی خبریں. اچھا جناب، اب قال الانسان، انسان کا کہا گیا کہ وہ یہ کہے گا. یہ انسان سے کیا مطلب ہے؟ کون سا انسان؟ اس کا مطلب ہے ایچ اینڈ ایوری پرسن. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان تو اس کا مطلب ہے ہم بھی اس میں شامل ہیں. یعنی ہم بھی اور اسٹرک، حیرانی میں دیکھ رہے ہوں گے ارتھ کو کہ اس کو کیا ہو گیا. اینڈ وی وونٹ بی ان اے سیکیور بوتھ. یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کسی جگہ سیف اینڈ ساؤنڈ جگہ پہ رکھا ہوا ہوگا اور ہمیں کوئی اس زلزلے سے کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، یا زمین وہ جو خزانے نکال کے یا جو اپنے سیکرٹس نکال رہی ہوگی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا. وی آر سیلوز آر گوئنگ ٹو بی انوالوڈ ان دیٹ ٹارچرس ایونٹ. یعنی ہمیں خود مینٹلی تیار ہونا چاہیے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا تو ہم کہاں ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے. اور یہ سارے ایکسپیرینس کرنے پڑیں گے، ہر ایک انسان کو ہاررز ایکسپیرینس کرنے پڑیں گے. اور ابن عباس کا یہ کہنا ہے کہ when the earth speaks, when the hour is established, when man will ask what has happened to it, the earth will respond. یعنی کہ جب انسان، یہاں کے یہ جو دو آپ نے آیات پڑھی، ایک جگہ انسان بول رہا ہے اور دوسری جگہ ارتھ اس کو رپلائی کر رہی ہے. یوم اذن تحدث اخبارها. ارتھ کہے گی، کیا کہے گی؟ کہ this is actually the way the next life works. یعنی اس کو کچھ ہوا نہیں ہے. ارتھ کیا کہے گی؟ کچھ نہیں ہوا، بلکہ اصل بات یہی ہے جو ہوگی. یہ ویلکم، جیسے ویلکم ٹو ریالٹی جیسے کہہ رہی ہو، یا پھر کہہ رہی ہو کہ ہاں جی آخرہ کا سسٹم آ گیا، دس از دا نیو آرڈر، ابھی یہی ہوگا. اور پھر کیا یوم اذن تحدث اخبارها، کہ اس دن وہ بولنا شروع کر دے گی ہر ایک ایونٹ کے بارے میں جو اس کے اوپر ہوا. ساری وارز، سارے کرائمز، جس چیز کو اس نے وٹنس کیا وہ اب ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہے. اپنی وٹنس سامنے لے کے آئے گی اور وہ سب کچھ بولے گی. اور ہر ایک گرین جو سینڈ کا ہے وہ بولے گا. ایوری اسٹون ول ٹیسٹیفائی. زمین کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا وہ شہادت دے گا، گواہی دے گا کہ یہ اس نے غلط کام کیا، یہ اس نے غلط کام کیا، یہ نیشن نے غلط کام کیا، یہ کرتے تھے کہ یہ کرتے تھے. اور سنن ابن باجہ میں ہے، جس کا ایک
crux ہے کہ the day of resurrection the earth will cry out, oh Lord, this is what I had been carrying all along. یعنی پیچھے جو آپ نے بتایا آپ نے پڑھا تھا نا کہ سارے اپنے بوجھ باہر نکالے گی، تو یوم اذن تحدث اخبارہا کا ایک اور مطلب انہوں نے کیا نکالا ہے کہ اس دن وہ یہ کہے گی کہ میں یہ بوجھ اٹھا اٹھا کے پھر رہی تھی اتنے عرصے سے. پھر رہی ہے نا ارتھ اپنے آربٹ کے اراؤنڈ بھی، اور پورے اس میں گھوم بھی رہی ہے، ایکسس کے اراؤنڈ بھی گھوم رہی ہے، سو اٹس موونگ کانسٹنٹلی. تو وہ کیا کہے گی میں یہ بوجھ اٹھا اٹھا کے پھر رہی تھی، یہ برڈنز اٹھا اٹھا کے پھر رہی تھی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے وہ حسن غریب ہے، یعنی اس کی اوتھینٹسٹی 100% وہ تو نہیں ہے، لیکن واٹ ایور از ٹولڈ ان دس حدیث از کوائٹ ریلیونٹ کہ سورہ میں کیا بتایا جا رہا ہے. اور اس حدیث کا مفہوم ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینین سے پوچھتے ہیں کہ ڈو یو نو واٹ ایونٹ اٹس گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، کہ کون سی چیزوں کے بارے میں یہ ارتھ بتائے گی، بولے گی. تو کمپینینز کا جواب ہمیشہ کی طرح کیا ہوتا تھا، اونلی اللہ اینڈ ہز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو، یہ اللہ اور رسول جانتے ہیں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ on that day the earth will testify against every slave man and woman and it will say this and this he or she did. یعنی کہ وہ ایک ایک بندے کے بارے میں ٹیسٹیفائی کرے گی، ان کے اگینسٹ بتائے گی کہ یہ بندہ یہ کرتا تھا، یہ بندی یہ کرتی تھی، سب کے بارے میں ساری چیزیں. کیونکہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم زمین کے اوپر سے کہیں اور جا کے تو نہیں کر سکتے نا، کہاں جا کے کر سکتے؟ اسپیس میں بھی کریں گے تو وہ بھی زمین کا حصہ ہی ہے نا، جو آسمان دنیا کہا جاتا ہے نا، دنیا کا آسمان، تو دیٹ از آلسو پیئرڈ ود دا ارتھ. تو ہر چیز جو یہاں ہوئی ہوگی اس کی گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے جن کے لیے اچھی گواہیاں موجود ہوں. اور پھر اسی کی ڈسکرپشن آگے ایک اور جگہ کہ وہ ارتھ کیسے بولے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو انسپائر کریں گے. اوحا لہا، اچھا جناب، یہ وحی جو ہے وہی سے ہے اوحا. وحی کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹلی بتاتے ہیں، اور یہ پروفٹس کے لیے آتا ہے، لیکن جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ انسپریشن جو انسپائر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جب انسپائر کرتے ہیں تو ہنی بی کے لیے بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسپائر کیا کہ کیسے اس نے اپنا گھر بنانا ہے، کیسے سارا کام کرنا ہے نا. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو انسپائر کیا، اس کو سکھایا کہ کیسے بات کرنی ہے. اور الہ آتا ہے ہمیشہ، جہاں پر بھی وحی کی بات آتی ہے نا وہاں پر الہ آتا ہے کہ اس کی طرف وحی کی. لیکن دا فیکٹ کہ یہاں پر لہا کہا گیا ہے، اوحا لہا، اس کے لیے، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈسٹینس ریموو کر دیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت دور سے وحی نہیں کرنی پڑے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ is going to be very very near. جیسے ایک جگہ پہ آیا نا کہ اللہ تعالیٰ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ اللہ تعالیٰ خود آئیں گے اور فرشتے آئیں گے صفًّا صفًّا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ is going to be very near that day. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم. اس دن کیا ہوگا؟ يَوْمَئِذٍ، on that day. اب اگین ڈے آف ججمنٹ کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. یصدر الناس، صدرہ جو ہے وہ کہتے ہیں when you get water and move on from the water. ایک وردہ ہوتا ہے، وارد ہونا، یعنی پانی کی جگہ پر جہاں پانی پیا جاتا ہے وہاں پر جانا، وہاں پہ پہنچنا اور پانی پینا شروع کرنا. لیکن جب پانی پی کے چل پڑتے ہیں واپس، جیسے آپ کیراوین دیکھو آیا ہے پانی پیے اور چل پڑے واپس جا رہے ہیں، تو اس کو صدرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں سے واپس جانا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جرنی کو کیا ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ آپ زمین پہ آئے، آپ نے وہاں پہ آپ کو رزق ملا، آپ نے کھایا پیا. دیٹ واز لائک دا لٹل واٹر جو کہ وہ کیراوان لیتا ہے، اور ہر بندہ کیراوان کا لیتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے کوچ کر جاتا ہے. سو یہ دنیا کیا تھی؟ ٹیمپرری ابورڈ. اور یومئذ یصدر الناس، اس دن کیا ہوگا؟ مین کائنڈ ول پروسیڈ ان a scattered group. اشتاتا لی، اشتاتا شتا سے ہے، شتا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ بکھر جانا، پھٹ جانا. تو لوگ جو ہیں وہ گروپس میں پھٹ جائیں گے، یہ کہنے کا مطلب ہے. لوگ واپس پلٹ رہے ہوں گے اور گروپس کی صورت میں. اور اس دن کیسے گروپس بنیں گے؟ آج تو جو گروپس بنے ہوتے ہیں لوگوں کے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ بنگالی ہے، یا پھر علاقائی اس سے، یا پھر ریس یا ایجز. یس، ایجز کے لحاظ سے لوگ
گروپس بنا لیتے ہیں کہ ٹین ایجرز کا الگ گروپ ہے اور ٹاڈلرز کا الگ گروپ ہے, بڑے عمر کے لوگ ہے نا, ریلیجن کی بیس پہ بن جاتے ہیں, کوئی مسلمان ہے کوئی کچھ ہے. پھر لیکن یس کوئی فوڈیز ہوتے ہیں, وہ یو نو دے انجوائے, سو وہ ان کی کیونکہ کانورسیشن ہی اس کے مطابق ہوتی ہے, رائٹ. قیامت کے دن کیا ہوگا, لیروا اعمالہم, تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں. قیامت کے دن جو گروپس بنیں گے وہ کس لحاظ سے بنیں گے, اعمال کی بنیاد پہ. یہ مرڈررز ہیں. اب وہ مرڈررز کہاں سے, کسی کنٹری سے, آسٹریلیا سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, سارے مرڈررز اکٹھے ہو کے ایک جگہ, وہ یروا اعمالہم, ان کو دکھایا جائیں گے. they will see, they will be gathered based on that, they will be known based on کہ یہ مرڈررز ہیں, یہ چور ہیں, یہ برگلرز ہیں. اور پھر نیکی کرنے والے بھی, یہ نمازی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا وہاں پہ اعلان ہو رہے ہوں گے, یہ روزے رکھنے والے ہیں, یہ سچے لوگ ہیں, صدیقین. آپ کو پتہ ہے جو لوگ سچ بولتے ہیں نا, بہت زیادہ سچ بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس نام سے پکارے جانے لگتے ہیں, صدیق. جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا لقب بھی پڑ گیا تھا نا, صدیق. تو یہ جو اعمال ہیں ان کی بنیاد پہ وہ کیٹیگرائز ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. تو مثقال جو ہے یہ کیا چیز ہے, 2 دفعہ یہ ورڈ آیا ہے اور یہ بالکل آیا سملر ہے. مثقال ایک ایسا میجر ہے جس سے وزن کو میجر کیا جاتا ہے, جیسے کلو گرامز ہے. یہ گننے والا نہیں ہے, کسی چیز کی گنتی نہیں, بلکہ کسی چیز کو وے جو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ویٹ کسی کو میجر کرنا ہے تو اس کے لیے مثقال ہے. اب کس چیز کو وے کیا جا رہا ہے, ذرہ. اور ذرہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے, when you are sitting near a window اور آپ کو روشنی کے اندر بہت چھوٹے 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 سے ڈسٹ پارٹیکل نظر آتے ہیں نا, وہ ایچ ڈسٹ پارٹیکل اس بیم آف سن لائٹ میں ذرہ کہلاتا ہے. امیجن اس ٹائنی اسپیک کو وے کیا جا رہا ہوگا. اور عمل یا عمل دونوں جگہ پر آیا ہے. عمل آپ کو پتہ ہے فعل سے فرق ہے. عمل میں کیا چیز آ جاتی ہے, جو کانشیسلی آپ نیت کے ساتھ کرتے ہیں. تو جس بھی چیز میں, جس بھی کام میں نیت شامل ہوگی, اس کو چاہے وہ چھوٹا سا ہو, چاہے وہ کام نہ بھی کیا ہو, صرف نیت ہی تھی, پھر بھی اس کو وزن کر لیا جائے گا, وے کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے کسی نیکی کے کام کی نیت کی اور آپ کر نہیں سکے, اس کو بھی آپ کو کیا ہوگا, وزن کر کے اس کا بھی آپ کو ریوارڈ دے دیا جائے گا. اور یہ جو کہنا ہے نا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس کا مطلب ہے کہ ایون 10 اسپیکس کے برابر کے چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں ان کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے, ان کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن ہمارے لیے ایک اچھی چیز کیا ہے کہ پہلے خیر کا ذکر آیا ہے, یعنی پہلے اچھائیوں کو تولا جائے گا, پہلے گڈ ڈیڈز کو نکالا جائے گا. پتہ ہے آپ کو کہ جیسے آپ کا اگر پیپر چیک کیا جا رہا ہے اور پہلے سارے جو ہے آپ نے 10 کویسچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں اور اس کے اندر سے 9 کویسچنز آپ کے بہت اچھے ہوئے ہوئے ہیں اور بہت زبردست ہوئے ہوئے ہیں, اور آخری جو کویسچن ہے اس میں گڑبڑ ہے, تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کے ٹیچر کیا آپ کو اچھے نمبر دیں گی یا کاٹ لیں گی زیادہ نمبر؟ نہیں, اچھے نمبر دیں گی نا, کیونکہ وہ ان کا دل خوش ہو گیا ہوگا دیکھ کے پہلے اچھے کویسچنز اٹیمپٹ کیے ہوئے, آخری میں تھوڑا سا خرابی ہے, تھوڑے مارکس کٹیں گے نا. لیکن اگر شروع کے ہی کویسچنز جو ہیں ان میں خرابی ہے, تو بعد میں کوئی ایک آدھ اچھا بھی کویسچن کیا ہوگا تو ٹیچر پٹ آف ہوئی ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہاں ہمیں بتانا کہ پہلے اچھے اعمال کو تولا جائے گا, یہ ہمیں بہت زیادہ ہوپ فل کر دیتا ہے, اس لیے کیونکہ ہمارے جو اچھے اعمال تولے جائیں گے تو یہ ایک طرح سے کیا ہوگا, ایک ہماری جو حساب ہے وہ آسان کر دے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ کرے کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا ہی بھاری رہے انشاءاللہ, اور برائیوں کے جو ذرے ہیں وہ کوئی بھی نہ ہو. لیکن ایک چیز ہے جو میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں یہ چیز نہیں ہوتی, دنیا میں اس طرح سے کام نہیں چلتا.
دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں سامنے جو مٹیریل چیز نظر آ رہی ہے، جو کام ہوا ہوا نظر آ رہا ہے، ریزلٹ، وہ گنا جاتا ہے. آپ نے سارا سال بہت اچھی پڑھائی کی اور سب کچھ کیا، اور آپ کے جو کوئزز ہیں ان میں اچھے نمبر آئے، لیکن اگر فائنل جو بورڈ کا ایگزام ہے اس کے اندر کوئی پرفارمنس نہیں دے سکے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فلنکٹ، فیل ہو جاتے ہیں. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ میں نے تو چھوٹے چھوٹے ذرے اچھے کیے تھے تو اس کو بھی تو تول لیں. وہ نہیں تولا جائے گا، ہے نا، وہ نہیں میجر کیا جاتا. دنیا میں یہ نہیں ہوتا. دنیا میں جیسے آپ کوئی کام کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن کے لیے، جو اچھے کام ہوتے ہیں آرگنائزیشنز کی رپورٹس آتی ہیں کہ کس کس امپلائی نے کیا کیا کام کیا یا آپ کی آرگنائزیشن نے کیا کام کیا، وہ رپورٹ میں آتا ہے، رپورٹ میں لکھا جاتا ہے ریزلٹس. لیکن اگر آپ دو بہنوں کا کوئی جھگڑا ہو گیا اور آپ نے دوسری کو فرگیو کر دیا، دیکھنے میں ہو سکتا ہے وہ اس رپورٹ میں جو کام ہوئے ہوئے ان سے کہیں زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اس کے ریوارڈ میں تو آپ کو جنت کے بیچ میں گھر مل رہا ہے، پورا پیلس. تو دنیا میں تو وہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا جائے گا اور کہیں پہ بھی نہیں نظر آئے گا. آپ اپنی ٹیچر کو رپورٹ میں یہ تھوڑی دے سکتی ہیں کہ میں اپنی بہن سے جھگڑا ہوا تھا لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا. نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ آپ یہ تھوڑی ان کو کہیں گی کہ مجھے اسی بیسس پہ پاس کر دیں. نہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. لیکن یہ جو کانسیکوینسز ہیں، یہ جو ساری نیتیں ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں جو کہ کوئی بھی نہیں دیکھتا، اس کو بھی میجر کیا جائے گا اور اس پہ بھی ریوارڈ دیا جائے گا. اچھا، اور اس میں ایک اور چیز، خیر جو ہے نا، گڈنس بھی ہے لیکن سم تھنگ بیٹر بھی ہے، اور شر جو ہے اس کا مطلب ایول بھی ہے اور سم تھنگ ورس بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر جگہ چوائسیز دی جا رہی ہوتی ہیں. ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ادھر ایک لے لیں یا دوسرا لے لیں، خیر کا لے لیں یا شر کا لے لیں، سم تھنگ بیٹر چوز کر لیں. اس وقت زیادہ بہتر میرے لیے کیا ہے کرنا، ہر وقت چوائسیز ہوتی ہے یا نہیں؟ تو جو وہ اسمارٹ چوائسیز لے گا، خیر کی طرف لے گا، تو اس کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا قیامت کے دن. ٹھیک ہے. سو یہاں پر ایک اور چیز کہ ادھر وہ ہیومن بینگز شاکڈ میں تھے زمین کو دیکھے، وہ کہہ رہے تھے ما لہا، اس کو کیا ہو گیا ہے. ہیومن بینگز کا ہمارا شوق دکھایا جا رہا تھا. اور یہاں پر ایک اور شوق دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ڈسٹ اسپیکس جتنے اعمال تھے، یہ تو کوئی کہیں کسی کھاتے میں ہی نہیں آ رہے تھے، یہ کہاں سے تولے جا رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا. اور اپ کمنگ جو سورہ ہے اس کے اندر بتایا جائے گا کہ اب اس اسکروٹنی کے بعد یراہو یعنی اس کو دیکھے گا، یعنی اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے نا، اس کے بعد رزلٹ کیا ہے. اور میں چھوٹے سے واقعے سے آپ کی اینڈنگ کروں گی کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا ایسا چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں انٹر کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک کوئین تھی، ملکہ زبیدہ آئی تھنک ان کا نام آتا ہے. تو ہم نے مسلم ہیروز کی کلاس میں پڑھا تھا ان کے بارے میں کہ انہوں نے ایک نہر کھدوائی تھی اور پورے ورلڈ میں چرچا ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ نہر کھدوائی ہے اور بہت دور دراز کے علاقوں تک پانی پہنچایا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے. اینڈ شی ہیڈ لائک ریئلی اسپینٹ اے لاٹ آف منی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت کے جو ایک کوئی بزرگ تھے، ان کے خواب میں وہ آئیں اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہوگا، آپ نے اتنی بڑی نہر کھدوائی، آپ نے سوشل ویلفیئر کے اتنے کام کیا، آپ نے اتنے غریبوں مسکینوں کا آرفنس کا کام کے لیے کام کیا اور سب کیا. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا تو میرے ساری دنیا میں چرچا ہو گیا، تو اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا، لیکن جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں بھیجا ہے، یعنی میرے سارے گناہ معاف کیے، وہ ایک دفعہ سردیوں کی رات میں ایک چھوٹا سا کوئی بلی کا بچہ تھا جس کو اٹھا کے میں اندر لے آئی اپنے کمرے میں اور اس کو وارم آگ کے پاس رکھا اور اس کو دودھ پلایا اور اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر خوش ہو گئے. پھر ایک اور بھی اس کے بارے میں ہمیں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک کوئی بہت برا کام کرنے والی عورت تھی اور اس نے جو ہے وہ کسی کتے کو کنویں سے پانی پلایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا.
تو مثقال ذرہ، یہ بندہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ ایسا کوئی کام ہے کہ جس کے ذریعے سارے گناہ بخشے جائیں گے یا اس کے ذریعے جنت مل جائے گی، ہے نا. اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کوئی کام بندہ ایسے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سارا ریوارڈ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اس کو وہیں پہ مل جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے نمبر 1 ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، چھوٹا نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے، کرے چلے جانا ہے، چاہے چھوٹی سی چیز کیوں نہ نظر، چاہے کوئی کانٹے والی شاخ رستے میں پڑی ہو اس کو کیوں نہ اٹھانا، ریپر اٹھا کے کوڑے میں ڈالنا، اس کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا. کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اسی سے خوش ہو کے ہمیں ہمارے سارے گناہ معاف کرتے. اور یہ کہ گناہوں کو جو ہے وہ ہمیشہ بوجھ سمجھنا ہے، ہمیشہ اس کو ایک وہ، کیونکہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ گناہ ہو جاتے تھے ان کو وہ بہت بوجھل سمجھتے تھے. اور یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ اس کے لیے گناہ جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ناک میں مکھی بیٹھ جائے، اس کو اڑا دے. اس کے لیے وہ بہت بوجھل چیز نہیں ہوتی کہ نماز میں سو گئی، ہاں جی چلو ہو ہی گئی ہے کوئی بات نہیں قضا پڑھ لیں گے، یا یہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں. وہ اس کو بہت بہت زیادہ اس کے لیے برڈن ہوتا ہے ایک مومن کے لیے، کیونکہ وہ وزنی ہوگا نا، سامنے نظر آئے گا نا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمارے نیکیوں کے جو پلڑے ہیں وہ بھاری کرے اور خزانے میں بڑھوتری کرتے جائیں، اور ہم اس کے اچھے کانسیکوینسز آخرت میں دیکھیں. اللہم حسبنا حسابا یسیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.